الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین، سامعات، متوجہین، متوجہات، ملائکہ صالحین، ارواح طیبات، تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ہم ہر ہفتے آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام درس دین لے کر حاضر ہوتے ہیں، جس میں اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مدظ اللہ العالی کی انتہائی پیاری تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر آپ کی خدمت میں اس کے متعلق شرعی احکامات بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا، چونکہ ہمارے نماز کے موضوعات کا سلسلہ چل رہا ہے، تو آج ہمارا موضوع ہے نماز کے مکروہات تنزیہی۔ تو نماز کے مکروہات تنزیہی کیا ہیں؟ مکروہ تنزیہی وہ عمل ہے کہ جو نامناسب ہوتا ہے، یہ گناہ تو نہیں ہے مگر نماز کے اندر اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے نماز خراب نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے، لیکن ایک ناپسندیدہ عمل ہے جو کہ نماز کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم آپ کی خدمت میں 12 مکروہات تنزیہی آج پیش کریں گے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ سجدہ یا رکوع میں بلا ضرورت 3 تسبیح سے کم تسبیحات کہنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو جلد بازی ہوتی ہے، صرف ایک آدھ بار تسبیح بولی اور سبحان ربی العظیم فوراً کھڑے ہو گئے، سبحان ربی الاعلیٰ کہا، فوراً پھر سجدے سے اٹھا لیا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، پوری 3 مرتبہ کی مقدار کہنی چاہیے۔ نمبر 2، ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا مکروہ ہے۔ زبان سے کہیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی، سر یا ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ نماز میں بغیر عذر 4 زانو بیٹھنا مکروہ ہے، اور عذر ہو تو حرج نہیں، کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے 4 زانو بیٹھ جائے، ورنہ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھا پاؤں کھڑا ہو اور الٹا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھا جائے۔ نمبر 4، دامن یا آستین سے خود کو ہوا پہنچانا۔ گرمی لگ رہی ہے، دامن آستین سے ہوا جھلنی شروع ہو گئے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اذکار کو نماز میں جس وقت پڑھنے کے اذکار ہیں ان کو ان جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ پڑھنا، یہ مکروہ ہے۔ آیت رحمت کوئی تلاوت کی تو اس پر سوال کرنا اور آیت عذاب پر پناہ مانگنا، ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا۔ منفرد نفل نماز پڑھنے والے کے لیے جائز ہے، امام و مقتدی کو مکروہ۔ یعنی کوئی آیت رحمت پڑھی یا آیت عذاب پڑھی اور اکیلے نماز پڑھ رہا تھا یا نفل نماز پڑھ رہا تھا، یعنی اکیلے بھی پڑھ رہا ہے، نفل نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو اس میں دعا مانگ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ تو لیکن جماعت میں ہے یا فرض نماز ادا کر رہا ہے تو وہاں یہ جائز نہیں ہے، وہاں صرف وہی اذکار کیے جائیں جو کہ نماز میں کرنے چاہیے، نماز میں بیان کیے گئے ہیں۔ کیونکہ اس صورت میں مقتدیوں پر جو ہے نا، اگر امام اس طرح لمبی کرے گا تو مقتدیوں پر جو ہے نا وہ تھوڑا سا مشقت ہوگی اور گراں گزرے گا، اس وجہ سے اس کو مکروہ تحریمی کہا گیا ہے کہ امام کے لیے۔ نماز میں آنکھ بند رکھنا مکروہ ہے، مگر جب کھلی رہنے سے خشوع اور خضوع نہ ہوتا ہو تو اب بند کرنے میں حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے کہ اب بند کر کے نماز پڑھی جائے، کیونکہ جس میں خشوع اور خضوع زیادہ ہو۔ مسجد میں کوئی جگہ اپنے لیے بلا ضرورت خاص کر لینا کہ وہیں نماز پڑھے گا، یہ مکروہ ہے، کوئی اور نہیں پڑھے گا، بابا جی وہیں بیٹھ کے نماز پڑھیں گے کیونکہ بابا جی کی جگہ خاص ہو گئی ہے، اور تو لہٰذا یہ طریقہ اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ نواں مکروہ تنزیہی ہے کہ سامنے پخانہ وغیرہ نجاست نظر آ رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، سامنے نجاست پڑی ہوئی ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ حالانکہ نماز تو جائز ہے، کیونکہ جس جگہ پہ یہ نماز پڑھا ہے وہ پاک ہے، اس کا بدن پاک ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن سامنے پڑا ہے اور نظر آ رہا ہے، اس سے توجہ بڑھتی ہے اور کراہت پیدا ہوتی ہے، تو یہ نماز کو بھی مکروہ کرے گی، مکروہ تنزیہی ہے۔ نماز کے لیے مسجد میں دوڑنا جائز نہیں ہے۔ وضو خانے سے آپ وضو سے فارغ ہوئے تو دیکھا امام جو ہے وہ رکوع میں جانے والا ہے، تو اب یہ نہیں کہ بھاگ کے جائیں اور رکوع میں شامل ہو جائیں، بلکہ حدیث مبارکہ میں باوقار انداز میں چلتے ہوئے نارمل رفتار سے اپنی وہاں پہنچے۔ اگر رکوع ہو بھی جاتا ہے، رکعت نکل بھی جاتی ہے، تو جتنی ملے وہ پڑھ لیں اور پھر باقی امام کے فارغ ہونے کے بعد ادا کی جائے۔ بہت اندھیرے میں نماز پڑھنا، یعنی ایسے اندھیرے میں نماز پڑھنا جس اندھیرے سے گھبراہٹ ہوتی ہو، تو ایسے اندھیرے میں نماز پڑھنا بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ نمبر 12، آگ کے سامنے نماز پڑھنا۔ آگ کے سامنے نماز نہ پڑھی جائے کہ کفار سے مشابہت ہے جو آتش پرست ہوا کرتے تھے، لیکن بہرحال یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس سے بھی بچا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی، ہماری نماز کو ظاہر و باطن اداب کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔